ایک پیالہ پانی کا ہے، صحابی کے پاس لایا جاتا ہے، وہ حکم دیتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا بھائی زیادہ پیاسا ہے۔ حضور کے وضو کے پانی کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے کو تیار ہے۔ حدیبیہ کا مقام ہے، صحابہ کرام حضور کے قریب ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی بیان کرتے ہیں اس وقت مسلمان نہیں تھے جب اس منظر کو دیکھا۔ صحیح بخاری میں اور دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی جا کے بتانے لگا، فواللہ ما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامتاً الا وقعت فی کف الرجل منہم فدلکہ جلدہ ووجہہ۔ اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب ان کے منہ مبارک سے پانی نکلتا ہے تو صحابہ کرام اس پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں۔ توجہ کرنا بھائیو، صحابہ کرام اس پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے جو حضور کریم کے منہ مبارک سے نکلا ہے، اس کو ہاتھوں پہ لیتے تھے۔ کیوں لیتے تھے؟ اس سے عقیدہ معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کا نظریہ اور عقیدہ صرف ادب اور تعظیم نہیں تھا بلکہ تبرک اور برکت بھی تھا۔ صرف ادب اور تعظیم کے لیے ایسا کرتے تو بس یہاں بات ختم ہے، ہاتھوں پہ پانی لیتے اور بس، لیکن اس سے اگلی بات بھی ہے، فَدَلَكَهُ جِلْدَهُ وَوَجْهَا۔ صحابہ کرام اس پانی کو ملتے تھے اور مل کے اپنے چہروں پہ پھیر لیتے تھے۔ تعظیم اور ادب بھی معلوم ہو رہا ہے اور برکت اور تبرک کا عقیدہ بھی معلوم ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور کے لعاب شریف کو، آپ کے منہ کے پانی کو برکت والا سمجھتے تھے۔ اچھا رک جاؤ، یہاں غور کرو، اپنا لعاب، اپنا تھوک اپنے ہاتھ پہ تھوکنے کے بعد دوبارہ منہ پہ ملنے کو دل کرتا ہے؟ پہلے نمبر پہ اپنے ہاتھ پر اپنا لعاب پھینکنے کوئی دل نہیں کرتا۔ اگر کبھی گر جائے کسی جسم کے حصے پر یا کپڑوں پر تو بندہ اسے دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، اپنا ہی لعاب ہے، مگر اپنے ہاتھ پہ رکھنے کو دل نہیں کرتا۔ مگر یہاں صحابہ کرام کو دیکھو، وہ حضور کریم کے منہ کے پانی کو صرف ہاتھوں پہ نہیں چہروں پہ بھی مل رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، ان کا عشق بڑا کمال تھا، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی ان کا ادب بڑا کمال تھا، اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی اللہ نے جو انہیں عشق دیا تھا تو محبوب کو شان بھی تو دی تھی۔ ایسے ہی کوئی کیسے عشق کرتا ہے، ایسے ہی کوئی کیسے پیار کرتا ہے؟ اگر وہ لعاب چوم رہے تھے، ہاتھوں پہ لگا رہے تھے، چہروں پہ مل رہے تھے تو اللہ نے لعاب کو بھی تو ایسا ہی بنایا تھا نا، جو ہاتھوں پہ رکھنے کے قابل ہو، جسے چہروں پہ لگایا جا سکے، وہ لعاب بھی تو ایسا تھا نا۔ میرے نبی آپ بھی بے مثال تھے، حضور کے منہ کا لعاب بھی بے مثال تھا۔ احباب جملوں پہ غور کرو، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اس پانی کو لیتے تھے۔ ایک روایت میں یوں الفاظ بھی آئے ہیں، قادوا یقتتلون علی ودوئہ، قریب تھا کہ وہ اس پانی کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑے، اس پانی کو لینے کے لیے جو میرے نبی کے منہ مبارک سے نکلا ہے، جو حضور کے وضو کا پانی ہے، قریب تھا صحابہ کرام ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے، حالانکہ صحابہ کرام پانی پہ لڑنے والے تو نہیں تھے، صحابہ کرام تو ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے والے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ پانی کے لیے، تھوڑے سے پانی کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی کریں؟ ہم نے تو جنگ یرموک کا وہ منظر بھی پڑھا ہے، جب ایک پیالہ پانی کا ہے صحابی کے پاس لایا جاتا ہے، وہ حکم دیتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا بھائی زیادہ پیاسا ہے، پانی اس کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ ایک اور زخم
پانی کی آواز آتی ہے، دوسرا صحابی بھی پینے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بھائی کے پاس لے جاؤ، وہ زیادہ پیاسا ہے۔ پانی تیسرے کے پاس جاتا ہے، گھوم کے پہلے کے پاس، تینوں میرے نبی کے صحابہ بغیر پانی پیے شہید ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو یہ پڑھا ہے وہ پانی کی خاطر لڑنے والے نہیں، وہ تو ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے والے ہیں۔ مگر آج ان صحابہ کو کیا ہوا؟ حضور کے وضو کے پانی کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے کو تیار ہیں۔ احباب لفظوں پہ غور کرو، مسئلہ صرف پانی کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے وہ صرف پانی نہیں تھا، اس میں میرے نبی کے وجود کی برکت بھی ملی ہوئی تھی۔ یہ صرف پانی دا مسئلہ نہیں، برکت مصطفیٰ دا مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام قریب تھا کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں۔